सबकी नज़रें, पूरी दुनिया की नज़रें यही थी कि हम मुज़ाकरात हो रहे हैं, कुछ नतीजा निकलेगा, कोई मुआहिदा हो जाएगा, लेकिन मुआहिदा नहीं हुआ। अमरीकी वफ़द वापस जा चुका है, ईरानी वफ़द पाकिस्तान में है, मौजूद है। जबकि एक अच्छी बात यह है जो कि करार दी है 21 घंटे मुज़ाकरात पर जेरी वेंस ने, और ये कहा है कि मुकम्मल रास्ते बंद नहीं हुए जो उनकी बातों से अखज़ किया गया। देखें, ये एक तो बहुत ही अच्छा मौका था और 21 घंटे बैठे हैं। 40 साल में पहली दफ़ा अमेरिका और जो ईरान है, ईरानी डेलीगेशन को पाकिस्तान के सिर्फ एक कहा जाता है कि उन्होंने उनको बिठाया, उनको आमने सामने बिठा दिया। काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग हुई, वहाँ ख़त्म हो जाता है। और जो सारी तार सबकी बिल्कुल बात ठीक है। देखें, इस वक्त अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो जेडी वांस, इनके लिए ये एक फैदर इन द कैप होगा कि अगर वो इस माहे को साइन कराते हैं, इससे उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। और वो जो अगले इलेक्शन आएंगे, तो मुझे शक यही है कि जो नवंबर में इलेक्शन होने हैं उसमें ये ट्रम्प का काफ़ी मुश्किल लगता है कि ये सर्वाइव करना। और नए इलेक्शन में जेडी वांस विल बी द राइट पर्सन टू गो फॉर इट बिकॉज ही गॉन थ्रू ऑल द डिफिकल्ट टाइम। और फिर जब वो ये एक मुआहदा करवा लेते हैं और उस जो ये फायदा कैप नहीं होगा, ये इनको अगले इलेक्शन में बहुत बेनिफिट देगा। और इससे ये पता चलेगा कि इज अ गुड नेगोशिएटर, ही बिलीव इन पीस। और ये वैसे भी जो जनरली इंप्रेशन ये कि ये इनका इस तरीके से बूथ ऑन ग्राउंड पे बिल्कुल ये तैयार नहीं थे, और जिसकी वजह से ये अमेरिकन अभी तक वहाँ पर नहीं है लड़ाई के लिए। और इस सेकंड ये कि दोनों साइडों ने ये अंदाज़ा हो गया कि बातचीत चाहती है, उनके पास और अब कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने अपने मसल फ्लैक्स करके लड़ाई करके देख लिया कि दे फाइंड के अल्टीमेटली बेहतरी फैसला कौन है। और फैसले में जो जाहिर है कि इतने के बाद डिमांड दोनों की फर्क है, तो उन्होंने अपनी डिमांड दे दी है। अभी मेरे ख्याल में एक हफ्ता ही लगेगा, ये इसको एक दूसरे को वे करेंगे, डेलीगेशन करेंगे, और फिर जरूर इनकी मीटिंग को उन्होंने खुद का डायलॉग कंटिन्यू करेंगे। तो ये पाकिस्तान को बहुत क्रेडिट है कि इतना बड़े एक तो ये इतने मुश्किल काम जो दुनिया तबाही की दहाने पड़ती वहाँ से रोक के उन्होंने फीडबैक करवाई। और फिर इतनी मीटिंग हो गई है, इस्लामाबाद में हुई है, दुनिया की नजरों में सारा फोकस इस्लामाबाद पे था। और जाते हुए भी और आते भी ये वाइस प्रेसिडेंट ने बहुत पाकिस्तान की तारीफ की, प्राइम मिनिस्टर की, फील्ड मार्शल की। और लाइक वाइज ईरान अभी यहाँ के डेलीगेशन है, हम श्योर पाकिस्तान की उससे हो सकता है मुलाकात हो, तो पाकिस्तान में होगा एज ए सिंसियर जो है फ्रेंड के तौर पे पाकिस्तान उनको बता सकता है, ताकि अंडरस्टैंड वाले को फिर एक दोबारा नवीशन हो उसमें जाके। उसमें जाहिर है कि इतने अच्छे की पुरानी बातें और एक दिन में कभी फैसला हो ही नहीं सकता था, तो 2-3 मीटिंग में कहीं जाके फैसला होगा। बट जब तक ये अच्छी बात है सीजफायर रहेगी और सीजफायर का स्टैंड भी किया जा सकता है, क्योंकि दोनों साइड पे विलिंगनेस है। ऑल द मोर रीजन से वो इतनी दूर से अगर पाकिस्तान आए हैं, so that thing they want negotiation, they want to find मुआहदा अंडरस्टैंडिंग हो जाए और ये जो जंग के बाद बादल है इससे कितने में के लिए खत्म हो जाए। ठीक है, साथ ही रहिएगा। आसिफ रियाज साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगा, अमरीकी अवाम इस वक्त क्या सोच रही है, चाहे वो डेमोक्रेट्स हों चाहे वो रिपब्लिकन्स हों, वो क्या चाहते हैं इस जंग का हल? अमरीकी जो आम इस जंग के हक में नहीं है। मेजॉरिटी वोट में यही बताया गया है कि वो इस जंग में किसी किस्म की शमूलियत नहीं चाहते। अमरीकी अवाम जो इस वक्त है वो ये चाहती है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अंदरूनी काम पे तवज्जो दे, अमरीकन अवाम पे तवज्जो दे और बैरूनी मुल्क पे तवज्जो मत दे। यही इनका एक मौक़िफ़ है जो बार बार पोलों में आया है। और मैं समझता हूँ कि अमरीकन अवाम अपनी मईशत, उनकी जो इकानमी पोजीशन है और जो मुल्क के हालात हैं उस पर चाहती है कि सदर ट्रंप और उनकी टीम उस पर तवज्जो दे। अच्छा साजिद साहब, अमेरिका के सदर ट्रंप आए थे, उन्होंने ये कह के लिया था कि अमेरिका फर्स्ट, और उनकी प्रायोरिटी थी कि अमेरिका को ही हमने अहमियत देनी है। उन्होंने तो जंगें ख़त्म करवाई और उन्होंने कहा कि मज़ीद जंगें नहीं करेंगे। अब ये सूरत हाल है, इस पे उनके हामी क्या कहते हैं? स्टाइल फर्स्ट लग रहा है अब तो। साजिद साहब देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो जंग इंतहाई अनपॉपुलर थी अमेरिका के अंदर, और इन्फ्लेशन एक ऐसा मसला बन चुका है जिसको बहुत बड़ा सबसे नंबर 1 इशू होगा मिड टर्म इलेक्शंस के ऊपर। और अब मैं जो जाती तौर पर अगर मुझसे देखें सोचे तो मैं समझ रहा था कि जल्द अज जल्द इस जंग को बंद किया जाए। और ये एजेंडा था रिपब्लिकन पार्टी का, ताकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे आ सके, महंगाई कंट्रोल हो
اور امریکن عوام کو یہ بتا سکیں کہ ہم نے اس چیز کو کنٹرول کیا ہے, 9 مہینوں میں 9 جنگیں بند کی ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ, اور دوسرا دیکھیں ڈیلی میل کے اندر جو آرٹیکل آیا تھا کہ جس طریقے سے بہت زیادہ پریشر تھا جے ڈی وینس کے اوپر کہ وہ یہ اس امن کی ٹرافی کو واپس لے کر آئیں گے, جس کو وہ 2028 کے الیکشن میں استعمال کریں گے ایز اے ٹرافی کہ ہی از اے پیس لونگ اینڈ اینٹائی وار پریزیڈنٹ. لیکن میرے خیال میں آج جو ایک لمحہ فکریہ ہے, اور ابھی تک میں ذاتی طور پہ دیکھا جائے کہ ہم اسٹل آپٹیمسٹک کہ یہ چیزیں ابھی تک بھی میں نے اس چیز کا دروازہ بند نہیں کیا ابھی تک. اور دوسرا جے ڈی وینس بھی ایک اوپن ونڈو چھوڑ کے گئے ہیں کہ, اور جو بال ہے وہ ایرانیئر کورٹ میں پھینک کر گئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی یہ چیزیں, ان چیزوں کا بالکل ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے آفر دے دی ہے, ریڈ لائن دے دی ہے, ریڈ لائن بتائی ہے ہم نے, اب ایران نے فیصلہ کرنا ہے, اب ایران سوچے گا. جی جی بالکل میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ دروازے بند نہیں ہوئے ہیں. ابھی بھی جو پیس ہے, امن ہے, اس کے لیے میرے خیال میں ابھی تک وہ ان چیزوں پہ نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھ رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ان چیزوں کا حل نکلا. وہ ابھی تک ہمارے ایرانی جو اس میں پارٹیسپینٹ تھے وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں. اور دوسرا میرے خیال میں ان چیزوں کو بعد کنسیڈر کیا جائے گا اور دوبارہ ہم امن کی طرف بڑھیں گے. اور انہوں نے تو بالکل یہ کہا تھا کہ 5 بجے ہم دوبارہ سے مذاکرات کریں گے. حارث صاحب, جے ڈی وینس کا بار بار یہ کہنا کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے ہیں, صدر ٹرمپ کا ذکر کرتے ہیں وہ بار بار, تو کیا یہ سوال یہی ہے کہ کیا یہ مذاکرات واقعی کسی حل کی طرف جانے تھے یا صرف یہ دکھانے کے لیے تھا کہ ہم نے کوشش کی اب ایران نہیں مان رہا؟ نہیں, میرے خیال میں دیکھیں انہوں نے پوری کوشش اپنی جتنی ملٹری مائٹ تھی استعمال کر لی. انہوں نے بہت ایران کا نقصان بھی کیا, لیکن وہ اس کو اس طرح جو شکست دینا چاہتے تھے نہیں دے سکے. ابھی وہ کل بھی کہہ رہے تھے کہ میں نے شکست دے دی ہے اس کو. بالکل وہ فیس سیونگلی آئی بھی ایگری کہ ان کا فیس سیونگ میں رکھیں, تو ان کی نیوی بھی کمزور کر دی, ایئر فورس بھی ختم کر دی, میزائل کی لانچز کو بھی کافی نقصان پہنچایا. رجیم چینج میں جو اپنی طرف سے وہ کہتے ہیں ہم نے 50 کے قریب ان کے رہبر سمیت کافی لوگوں کو شہید کر دیے, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ایکچولی وہ اچیو نہیں کر سکے. رجیم بھی وہی ہے, میزائل کیپیسٹی بھی ان کی اسی طرح ہے, اور اسٹیٹ آف ہرموز بھی وہ قربان کرتے ہیں. یہی مین چیزیں جو وہ نہیں کر سکتے. اور ابھی تک بھی ان کے جو ان کی سائز کا 460 کلو گرام وہ بھی انڈر گراؤنڈ دبا ہوا ہے ان کا, وہ بھی اس کو وہ ایران کے پاس پڑا ہوا ہے. تو وہ یہی چیزیں ہیں. لیکن اب انہوں نے بیسیکلی ان کا جو جھگڑا میرے خیال ہے وہ ایک نیچے کیپبلٹی ہے, ایک اسٹیٹ آف ہرموز ہے. تو وہ اپنا پوائنٹ دے گئے ہیں. ہم سوچ کے برطانوی گورنمنٹ یہاں پر بھی ابھی دقت ہوگا, پھر ایک ہفتے کے بعد وہ جا کر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کریں گے. امریکہ کی پوری کوشش ہوگی کسی طریقے سے اب بھی جنگ بند ہو, وہاں پر امریکہ میں انفلیشن ختم ہو. وہ تو جے ڈی وینس کو یہ پیغام دے چکے تھے آنے سے پہلے کہ کسی بھی طرح امریکہ کو آپ اس جنگ سے باہر نکالیں. تو اس کے بعد ہے لیکن ایک دن میں کوئی نکل نہیں سکتی. اور سیکنڈ جب مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں اس سے جے ڈی وینس کو بھی تو اپنے پاس کوئی ان کو اپنی کیپ میں جول لگانا ہے, فیدر لگانا ہے کہ جی میں نے دیکھیں جا کے نیگوشیشن کیے اور میں نے اس کا حل نکال لیا. تو دس از گوئنگ ٹو بی گڈ وننگ کیمپین سلوگن ان کے لیے اپنی الیکشن کے لیے. اس کانٹیسٹ میں ان کی پوری کوشش ہوگی. تو ظاہر کر اور پھر دنیا کو بتانے کے لیے کہ امریکہ گیا ایک دن میں جا کے معاہدہ کر دیا, اس کا مطلب امریکہ واز ڈیسپریٹ کہ پھر جنگ کرنے. سے دے ول ٹیک سم ٹائم, دونوں سائڈ دے وانٹ ٹو پلے ویری سیفلی. اور وہ بٹ آئی ایم شیور دونوں طرف یہ ڈیزائر ہے کہ اس کو جنگ بندی کی جائے اور کسی نہ کسی طرح ایجز کو ایڈجسٹ کیا جائے فائنلی, اور اس کو کسی منطقی انجام میں ہوتا ہے پہنچایا جائے. اور یہ بہت پازیٹیو بات ہے. اور اس کے بعد میں جاتے ہوئے خاص طور سے ہمارے پرائم منسٹر کی فلماسی بہت طریقے سے بہت کوشش کیا. اچھا ایک اور چیز بھیٹ صاحب, یہ جو اس وقت صورتحال ہے, امریکہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ چند ہفتوں کی کہانی ہوگی, آئے گا فتح کرے گا ایران کو اور چلا جائے گا. ایسا جو سوچ نہیں رہا ہوگا کہ اس طریقے سے جواب آئے گا ایران کی جانب سے. ایسا لگتا ہے کہ ٹریپ ہو گیا ہے اسرائیل کی شروع کی ہوئی جنگ سے امریکہ, کیونکہ اب ان کو اپنی عوام کو بھی جواب دینا ہے. امریکی صدر حکومت نے آگے ان کے الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اتنی ساری پریشانیاں امریکہ کے لیے بڑھتی جا رہی ہیں؟ دیکھیں یہی بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ اب یہ جنگ بندی بھی ہو,
اور وہ اپنی دنیا کو فیسنگ میں بتا سکیں کہ ہم نے جنگ جیتی ہے، ہماری یہ کامیابیاں اس کے اندر وہ بھی بتانا چاہتے ہیں. اور خاص طور پہ مین جو ان کے لیے وہ کہ نیوکلیر کیپیبلٹی پہ اگر وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کروا لیتے ہیں ایران سے تو یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. اینڈ دیٹ از اے سیٹ کہ 99% میرا فوکس جو ہے وہ ایران کی نیوکلیر کیپیبلٹی ہے. اور اگر یہ ہو جاتا ہے میرے خیال میں ایران اس سے تیار ہو جائے گا. بٹ ڈیفینیٹلی ایران بھی ایک دم نہیں مانے گا کیونکہ ہم بھی بند کرنے کے بعد دونوں سائڈ بس سیف لے کر رہی ہیں اور پاکستان انڈرسٹینڈ کر رہا ہے اور اس لیے انہوں نے کو ٹائم دیا ہوا ٹھیک ہے ٹیک سم ٹائم آپ سے مشورہ کریں لیڈرشپ پہ ایران بھی مشورہ کرے گا. اگین دے ول میٹ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان میں موسٹ لائکلی جو سب سے سیف پلیس تھے ان کے بچے پاکستان میں اسلام آباد میں بینک اور امید اور ہمیں امید بھی کرنی چاہیے کہ جب بھی سائن اسلام آباد اکارڈ ہو اسلام آباد میں تک ہمیشہ نام لیے گئے اسلام آباد اکارڈ میں ایک سپر پاور کے ایران کے بچے پاکستان نے کرایا. پاکستان نے بہت اس پر کردار ادا کیا کیونکہ پاکستانی اس وقت جو ہے آپ کے سامنے سفارت کاری میں ویئر آن ٹاپ انڈیا میں سب سے ماتم مچا ہوا ہے رونا پیٹنا پڑا رہا ہے. آپ دیکھ لیں وہاں پر کیا ہو چکا ہے ان سے خالی رہ رہا ہے اور پاکستان کہاں بجڑ سے آپ کو آئندہ کے لیے ہر ایک کا ایک سافٹ ملک جو پاکستان کا جو ہے وہ بہت کر دیتے ہیں کہ ایک وائس پریزیڈنٹ 3-4 دہائیوں کے بعد پاکستان آ رہے ہیں آ کے بڑے آرام سے کمفرٹیبل سیف انوائرمنٹ میں فیملی رہ کے اور اپنے خیریت کے واپس بھی چلے گئے ہیں. اتنی دنیا کے جرنلسٹ آئے ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں سب رہ رہے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے. دے آر ویری ہیپی جب لوگ آفٹر دے لائک دا پاکستانی فوڈ ایوری تھنگ ایٹ دا ٹائم. یہ بہت بڑا بالکل. اور ظاہر ہے اس وقت موقف پہ جو کہ وہ کہہ گئے ہیں کہ ہم نے اپنی ریڈ لائن دے دی ہے ہم نے اپنے نکات سامنے رکھ دیے. اب آپ سوچیں اور اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اب جو یورپی ممالک ہیں اور جو ریاستیں ہیں ان کا کیا رد عمل ہوگا.